رب کریم رسول اللہ کو وفات کے بعد، تمام انبیاء کی بات کر رہا ہوں، وفات کے بعد، وفات کا کوئی منکر نہیں ہے. سنیں، میں زیغم اسلام علامہ علی شر حیدری شہید رحمہ اللہ کی زبان میں کہو، پیغمبر کی وفات کا منکر بے ایمان ہے، اور وفات کے بعد حیات کا منکر ڈبل بے ایمان ہے. میں پوری بات. ناظرین کرام، یہ بیان مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا حیات النبی کے مسئلے کو واضح بیان کیا ہے. مکمل تفصیل کے ساتھ اس بیان کو سنیں تاکہ یہ مسئلہ آپ حضرات کے ذہن نشین ہو جائے. بات کر رہا ہوں، لوگ وفات والی آیات سناتے ہیں، بھائی علی الراس والعین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم تو مانتے. اگلی بات کرو، اگلی بات کرو جو بات کرنے کی ہے. آؤ، پیغمبر کریم کے دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. دنیا کا اس کا پہلا راوی حضور امام الانبیاء ہیں، کوئی امتی نہیں ہے. حضور اس کا آئی وٹنس ہے، چشمدید گواہ ہے، آنکھوں دیکھے گواہ ہے، اور میرے پاک پیغمبر سے جھوٹ ممکن نہیں ہے. ہاں ہاں، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے. آقا کا فرمان جھوٹا، جو کہتے حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ ہاتھ کھڑا کر کے اس بات پہ میری تائید کرے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس بات کا نظریہ رکھتے ہیں پیغمبر کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، آقا کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، حضور کا فرمان اپنی جگہ برحق ہے. آؤ سنو، میں ایک بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان اپنی جگہ برحق ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ علیہ السلام اٹھائیے. مولوی جب تک صحیح مسلم کا امتحان پاس نہ کرے سر پہ دستار فضیلت نہیں سجتی، سر پہ پگڑی بندھتی تب ہے جب صحیح مسلم کو پاس کر کے دکھائے. کیونکہ صحیحین تو کمپلسری سبجیکٹ ہے، لازمی مضمون ہے، یہ الیکٹیو نہیں ہے کہ اختیاری کر لو آپ. صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ علیہ السلام. جو صحیح مسلم کو مانتے ہیں، تمہارے مدرسے میں بھی ہے، میرے مدرسے میں بھی ہے، ہر اہل حق کے مدرسے میں اسے پڑھایا جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت انس راوی ہے، میرے پاک پیغمبر نے اپنی آنکھوں دیکھی بات ہمیں بتائی. مررت علی موسیٰ لیلتن اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، کہ جس رات میں اسراء کے سفر پہ، آسمان کے سفر پہ چلنے لگا، میں زمینی سفر میں تھا، میں نے دیکھا سرخ ٹیلا تھا، ساتھ قبر موسیٰ علیہ السلام تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے والے کہ پھتو نتو گامے نہیں نٹھا جو تو آنکھ بھول گیا اسی، تو کہ بھول گیا ہے، ضعیف راوی ہے، سمجھ نہیں ہے، سودے دا عقل چبلیج گیا ہے. نہ بھائی نہ، یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بات اس کی ہے جس جیسا دماغ اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے. یہ زبان اس کی ہے جس جیسی مقدس معمبر با برکت و با سعادت زبان اس دھرتی پہ کس کی نہیں ہے. ہاں ہاں، یہ آنکھیں وہ ہیں جسے قرآن کہتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، جو عرش پہ جا کر بھی اللہ رب العزت کے عرش پہ جا کر بھی حضور کی آنکھیں نہیں پتھرائی. یہ وہ آنکھیں ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، حضور نے دیکھا. صحیح مسلم کی صحیح حدیث، قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو نبی کا مقام تو وفات کے بعد یہ ہے. جب یہ صحیح حدیث ہم پیش کریں تو شاید کسی کے دماغ میں خیال آئے مولانا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بندہ ہے، یہاں بھی تھا، پھر مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے بھی چلے گئے، اور اس کے بعد آسمان پہ بھی ملے. ایک موسیٰ 3 جگہ کیسے؟ ادھر قبر میں حضور پاک نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا، پھر بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمان پہ بھی ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ کیسے؟ میں پوچھتا ہوں، حضور پاک ایک ہیں یا 3 ہیں؟ ایک حضور 3 جگہ کیسے؟ قبر پہ بھی ہیں، بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں پہ بھی ہیں. کہیں گے بھائی تعدد اوقات پر محمول ہے.
मौलवियों का लफ्ज़ है, मैं अवामी लहजे में कहता हूँ मुख्तलिफ वक्तों की बात है। कैसे? पहले इधर थे, नज़ारा करके तशरीफ ले गए, फिर बैतुल मुक़द्दस में थे, उधर नमाज पढ़ा के आसमानों पे तशरीफ ले गए। एक हुजूर 3 जगह मुख्तलिफ वक्तों में जा सकते हैं, तो भाई एक मूसा अलैहिस्सलाम भी 3 मुख्तलिफ वक्तों में 3 जगह हो सकते हैं। और कौन ले गया? मैं नहीं ले गया तो मुझे कहे तेरी ताकत कितनी है। ये उलमा लेकर नहीं गए, ठीक है? कौन ले गया? हजरत अल्लामा इदरीस कादलवी रहमतुल्लाह सीरतुल मुस्तफा में लिखते हैं वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, मेरा अल्लाह ले गया जो सब पे गालिब है। अल्लाह ले गया, अल्लाह ले गया। और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह मिरकात शरह मिशकात की 9वीं जिल्द बाबुन फिल मिअराज में लिखते हैं इन्नमा तकूनु बिल अशबाहि ला लिल अरवाहि ला सय्यिमा, कि हुजूर के पीछे मेराज की रात अंबिया ने जिस्म और रूह के समेत नमाज पढ़ी थी, खाली रूहों ने नहीं पढ़ी थी, खाली रूहों ने नहीं पढ़ी थी। इन्नमा तकूनु बिल अशबाहि ला लिल अरवाह, आप सिर्फ अरवाहों की बात करते हैं, रूह ने पढ़ी है। और रूह ने पढ़ी होती तो हुजूर इमामुल अंबिया नहीं, इमाम अरवाह अंबिया, रूहों के इमाम होते। मेरे पाक पैगंबर अंबिया की रूहों के भी। मुहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप हज़रात ने मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का ये बयान मुकम्मल और तफसील के साथ सुना होगा। तो इस बयान में हमें क्या नसीहत मिलती है वो आप हज़रात को बताता हूँ। वो ये है कि हयातुन नबी का जो मसला है, पहली बात आया ये इस मसले का ताल्लुक़ अक़ीदे से है या नहीं, यानी ये असल मसला है अक़ीदे के साथ है या फ़रई मसला है, इसके मानने वाला या इसके मुखालिफ हो तो उसके अक़ीदे में कोई फ़र्क होगा या नहीं। तो सही बात यह है कि इसका ताल्लुक़ अक़ीदे से है। अगर किसी का ये अक़ीदा ना हो कि अंबिया ज़िंदा है तो उनके लिए ये ख़तरे की बात है और गुनाह और उन मुतासिर होगा, उनका अक़ीदा सही नहीं होगा। तो हमें क्या अक़ीदा रखना चाहिए? तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने बता दिया कि वाज़ेह तौर पर कि हयातुन नबी अपने क़ब्रों में जसद असली दुनियावी जिस्म के साथ ही ज़िंदा है, और इनकी जो ज़िंदगी है